جانتے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا. طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے. ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا رہا، لیکن اٹھنے والا ہر قدم مسلسل منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات سنورنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور امیدوں کا ایک جہاں لے کر اہل طائف کے پاس پیغام محبت لے کر پہنچے. اور جب ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے. حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اہل طائف نے بھی بات کو مسترد کر دیا ہے تو میرے لیے حالات اور بھی مشکل ہو جائیں گے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تمہارا راز کیوں رکھتے پھرے، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا. بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے دو رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے. جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو حضور واپس پہلے پہ پلٹتے. شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے. ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر چلنے پر مجبور کیا جاتا. میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے. اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی. نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی. ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے، اتنی مشکل تبلیغ. لیکن جب دیکھا کہ حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے اور رب کا حکم آ گیا، محبوب مکے والے قدردان نہیں ہیں، آپ مدینے والوں کی طرف رخ کرم کیجئے. وہ آپ کی راہوں میں پھول لے کر کھڑے ہیں. اور حضور ایک طویل سفر کر کے جب اہل مدینہ کے پاس آئے تو جس محبتوں کے ساتھ انہوں نے حضور کا استقبال کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. طالع البدر علینا کی صدائیں آ رہی تھی اور لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کر میرے حضور کا استقبال کر رہے تھے. مدینہ المنورہ میں حضور تشریف لائے اور اب ہر شخص کا آنگن خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور ہر کوئی اپنے دل کی تمناؤں اور آرزوؤں کا جہان آباد کیے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، کاش حضور میرے گھر کے مہمان بن جائے. اب حضور کس کا دل رکھتے اور کس کا دل توڑ دیتے. حضور علیہ السلام نے اپنی ناکا، اپنی اونٹنی کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی اور فرمایا ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کی مرضی ہوگی اسی کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھے گی. پھر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار حضور کے منتظر تھے، لیکن حضور کی اونٹنی نے جو جگہ کا انتخاب کیا وہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں اہل عرب کھجوریں اور چھوارے بنانے کے لیے خشک کیا کرتے تھے. وہ دو یتیموں کی جو ہے وہ جگہ تھی. اللہ اکبر. اونٹنی نے بھی انتخاب کیا تو یتیموں کی چوکھٹ کا انتخاب کیا. اللہ اکبر. تو قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کا سامان اٹھانے لگے. اونٹنی کو اٹھایا گیا، اونٹنی پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا گیا، اونٹنی پھر بیٹھ گئی. تو انہوں نے آگے بڑھ کر سامان اٹھایا.
اور عرض کی حضور اب اونٹنی کو نہ اٹھانا، اب تو میرے مقدر جاگ پڑے ہیں. اور وہ خوشی سے جو ہے وہ گھر تشریف لا رہے تھے اور خوشی سے وہ پڑھ رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا، جبریل با ملائک دربان شدستو مارا. لوگوں آج میرے گھر کا پروٹوکول نہ پوچھو، آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے. اور آج میرے گھر کی شان منزلت اور پروٹوکول یہ ہے کہ جبریل فرشتوں کی فوج لے کر میرے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نے قیام کیا اور مدنی ریاست کی بنیاد رکھی گئی.